السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی جانب سے تراویح پڑھانے والے حفاظ و علماء کے لیے بہت ضروری ہدایات ہیں، جن کو سننا اور آگے شیئر کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان تمام ہدایات کو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، جس میں لکھا ہوا ہے: رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ اور قرآن پاک کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کرنے اور رمضان کا تعارف کرانے کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دیا، اور قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے رمضان المبارک کا حوالہ دیا۔ چنانچہ فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت 185۔ ترجمہ: رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس سے رمضان کے مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر آیت 10۔ ترجمہ: ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی شب قدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا گیا کہ اس رات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمانے کے لیے انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک خاص عبادت قرآن پاک کے تعلق سے مشروع قرار دی گئی ہے۔ اس کو نماز تراویح کہتے ہیں، جس میں 2 سنتوں کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ نمبر 1، 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کرنا۔ نمبر 2، تراویح کے اندر ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ 2 مستقل سنتیں ہیں۔ پورا مہینہ رمضان المبارک کا چاند ہو جانے سے لے کر عید کی چاند رات سے پہلے تک ہر رات میں 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ اور تراویح میں پورے قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سنت کی ادائیگی سے دوسری سنت کی چھٹی نہیں ہو جاتی۔ اس لیے بہت سے لوگ جو چند روز میں قرآن پاک مکمل کر کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن مکمل ہو گیا، ایک سنت ادا ہو گئی، لیکن پورے قرآن پاک کو پورے رمضان تراویح پڑھنے کی سنت یہ ہر حال میں باقی ہے، چاہے حافظ ہو کہ غیر حافظ۔ ائمہ تراویح کے لیے چند قابل توجہ امور قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، سب سے پہلی بات: ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل آیت 4۔ ترجمہ: قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہمارے ماحول میں الحمدللہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا جو معمول ہے، خاص طور پر جامعہ اسلامیہ میں حضرت حافظ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے تاحال یہ ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھا کر حفظ کا آغاز کرایا جاتا ہے اور تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم یاد کرایا جاتا ہے۔ پہلے دور میں یہ 2 چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ نمبر 1، حفظ کا ایک عمل ہوتا تھا، جیسے تیسے قرآن پاک کو یاد کر لیا، اور پھر تجوید و قرات کو مستقل ایک فن کے طور پر سیکھا جاتا تھا۔ لیکن اب ابتدا سے قرآن پاک کی تصحیح کی جاتی ہے۔ جس طرح سبق سناتے وقت اور یاد کرتے وقت قرآن پاک کو تجوید کی رعایت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ رفتار تیز ہو لیکن حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ صفات لازمہ کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ غنہ اور مد وغیرہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وقف کی جو آیتیں آتی ہیں جس میں کم سے کم ایک واو یا ایک یا کی ادائیگی ضروری ہے، عالمین، یعلمون، تعلمون کو اس طرح پڑھ کر ختم کرتے کہ یعلمون، تعلمون، عالمین، اس میں یا اور واو کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جہاں الف کا مد ہے، قاف، اسی طریقے سے معا بھی ایک الف کی ادائیگی کم سے کم ضروری ہے۔ مد کے 3 درجے ہیں: مد قصر، مد توسط اور مد طول۔ ان میں کم سے کم درجے یہ ہے کہ جو مد لازم ہے، یعنی ایک الف کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر اتنا نہیں کریں گے تو قرآن پاک ناقص رہے گا۔ حفاظ کرام اس سلسلے میں بہت غفلت کرتے ہیں، یعنی آیات کے اختتام پر مد کی ادائیگی نہیں ہوتی۔
اس کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے اتنی تیز رفتار سے پڑھنا کہ حروف کی ادائیگی صحیح نہ ہو تو یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہے۔ قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے، تراویح میں ہو، فرض ہو، رفتار میں کبھی کمی پیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ حروف کی ادائیگی ہی نہ ہو پائے تو یہ غلط ہے۔ اور ایسے ہی پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، اس لیے حفاظ کرام اس کا خیال رکھیں۔ نمبر تین، تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کو صرف رمضان المبارک کا مشغلہ نہ بنائیں۔ قرآن کا دور اور اس کی تلاوت پورے سال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے لیے کوئی الگ سے اہتمام کرنا نہ پڑے، پورے سال یکساں قرآن پاک یاد رہنا چاہیے۔ ہمارے پرانے حفاظ کرام کا یہی حال تھا۔ بہت سے قصے اور واقعات سنے ہیں کہ حفظ کرنے کے بعد مدت تک تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن جب اچانک کھڑا کر دیا گیا تو پارے کے پارے پڑھتے چلے گئے، کہیں کوئی تشابہ تک نہیں لگا۔ ہم نے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب، سید صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور تھے، بیمار رہتے تھے۔ دیوبند میں حضرت مفتی محمود صاحب کی خانقاہ میں آئے، ہم بھی اپنی تراویح ختم کر کے آئے تھے، تو ساتھیوں نے طے کیا کہ آج حضرت سے تراویح پڑھوائی جائے گی، لیکن حضرت سے نہیں کہا گیا کہ آپ کو پڑھانی ہے، کیونکہ حضرت انکار کر دیتے تھے، لیکن حافظ سے کہہ دیا کہ آج تراویح کے لیے آگے مت بڑھنا۔ چنانچہ عشاء کی نماز ہو گئی، سنت پڑھ لی گئی، تو تراویح پڑھانے کے لیے مصلی پر کوئی نہیں گیا۔ مولانا بالکل پیچھے کھڑے تھے، وہ سنت پڑھ کر کھڑے ہوئے، کان تک ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے، لیکن اللہ اکبر کی آواز نہیں آ رہی۔ پوچھا کیا بات ہے بھائی، حضرت آج آپ تراویح پڑھائیں گے؟ حضرت نے فرمایا ارے بھائی بہت تھکا ہوا ہوں۔ حاضرین نے اصرار کیا کہ حضرت جتنی بشاشت ہو اتنا پڑھا دیجئے۔ بس مصلی پر آ گئے، پوچھا کہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں پارے سے تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور اس کے بعد چند رکعت میں کئی پارے مسلسل پڑھے۔ اس کے بعد صاحبزادے سے کہا حبیب تو آ جا۔ حالانکہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی کہ جن کو رات دن میں ایک منٹ کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ تعویذ والے آتے تھے، دعا کرانے والے آتے تھے، مدرسے کے معاملات تھے، لیکن قرآن پاک کا شغف تھا۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ بس اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی نگرانی اور خبر لیتے رہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ قرآن جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے۔ بخاری 3305۔ یعنی جانور کو باندھ دو تو وہ کوشش میں رہے گا کہ کسی طرح رسی چھوٹے اور میں بھاگوں۔ اس سے زیادہ تیزی سے قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے، اس لیے نگرانی کرتے رہنا پڑے گا۔ اگر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں یہ تو قرآن سینے سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مستغنی بھی ہے اور غیور بھی ہے۔ پس ہم محتاج بن کر قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارے سینے میں محفوظ رہے گا، اور ذرا سی نیازی برتیں گے تو اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی اور یہ دولت چھین لی جائے گی۔ اسی طریقے سے سامعین کرام آگے بھی آپ حضرات سنیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حفاظ کرام کو چونکہ امامت کرنی ہوتی ہے، بس امام کی مطلوبہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ تراویح کے امام کی اور صفات ہوں اور پنجگانہ امام کے لیے کچھ اور صفات ہو۔ امامت بہرحال نماز کا ایک بہت اہم منصب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ ترجمہ، امام تمام نمازیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، بس سب کی نماز امام کے نماز سے اندر رہتی ہے۔ امام کی نماز اگر فاسد ہوگی تو سب کی نماز فاسد ہوگی، امام کی نماز کمزور ہوگی تو سب کی نماز کمزور ہوگی، کیونکہ پوری جماعت کی نماز ایک نماز ہے۔ اس لیے حافظ کو قرآن پاک یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پورے سال نماز پنجگانہ مسجد میں باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نیز ایسے تمام کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو آدمی کی ثقافت، عدالت اور اس کی نیکی کے اور اوپر دھبا ڈال دیں۔ آج کل موبائل کا زمانہ عام ہو گیا ہے، موبائل میں فلمیں رٹی ہیں، ویڈیوز رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں بھری ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بڑے سائز کا موبائل رکھا ہوا ہے۔
بیٹھ کر اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کھلے ہوئے فلم دیکھ رہا ہو سنیما گھر میں یا ٹی وی پر، ایسے شخص کو امام بنائیں گے۔ ہر کوئی کہے گا کہ یہ امامت کے لائق نہیں ہے، کہ یہ تو فلمیں دیکھتا ہے۔ تو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہا ہے تو امامت کے لائق ہوگا وہ؟ اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ خود تو جانتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے تو قرآن کی عظمت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ نیز یہ نگاہ جس سے قرآن پاک کو دیکھا ہے، یہ زبان جس سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پاک صاف رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، گندے الفاظ زبان پر نہ آئیں، گالی زبان پر نہ آئے، جھوٹ نہ بولیں، فحش قسم کا مذاق نہ کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، جماعت کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جیسے اساتذہ کرام اور ذمہ دار حضرات ترتیب بنائیں، دور کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اپنی تراویح مکمل ہونے کے پہلے بھی اور تراویح مکمل ہونے کے بعد بھی دور کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسی جوڑی بنا دی جائے اس کے اعتبار سے، اور اس میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو خود اپنا قرآن محفوظ اور مضبوط ہوگا، دوسرے یہ کہ جس ساتھی کے ساتھ جوڑ کریں گے اس سے معاون اور مددگار بنیں گے، اس میں کسی طرح کی سستی اور ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ پانچویں بات، رمضان شریف کے تعلق سے یہ بات ملحوظ رہے کہ امامت کی ذمہ داری بھی ہے اور حافظ ہونے کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے پانچوں وقت کی نماز فجر سمیت باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں تعدیل ارکان کا بھی خیال رکھیں، رکوع سجدہ اتنا تیز نہ کریں کہ نماز ناقص ہو جائے۔ بہت مشہور روایت ہے، ایک صحابی مسجد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک کنارے کھڑے ہوئے، جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کی، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی گئے، پھر انہوں نے اسی طرح نماز، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ارشاد فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسے ہی جانتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا کہ جب کھڑے ہو تو اطمینان سے قیام کرو، قرات اطمینان سے کرو، رکوع اطمینان سے کرو، رکوع سے اٹھ کر سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو، سجدہ اطمینان سے کرو۔ یعنی ان کی نماز میں سب کچھ تھا لیکن اطمینان اور اعتدال نہیں تھا۔ اعتدال بہت ضروری ہے، نماز تراویح ہو یا پنجگانہ نماز، چاہے سنت ہو یا نفل، اتنا اعتدال ضروری ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے۔ تہجد وغیرہ میں ہو تو آدمی لمبے لمبے قیام کرتا ہے، لمبا رکوع سجدہ کرتا ہے، تراویح میں اتنا لمبا نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم رکوع کے اندر اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پورا ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح تشہد میں التحیات اور درود شریف پورا ہو جانا چاہیے، چاہے دعا لمبی نہ پڑھ کر مختصر پڑھ لیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورۃ البقرہ آیت 201 بھی پڑھ لیں گے، ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، سورۃ المؤمنون آیت 118 بھی پڑھ لیں گے، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سورہ ابراہیم آیت 40، اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم پڑھ لیں تو سب ٹھیک ہے، کیونکہ درود شریف کے بعد کی دعا میں بڑی گنجائش ہے، لیکن کوئی نہ کوئی دعا ہونی چاہیے۔ اسی طرح عام طور پر حفاظ کرام دعائے ثنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سب ملا کر 10 تراویح میں اگر ایک منٹ بھی لگے گا تو 10 منٹ کا اضافہ ہوگا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سونا ہی تو ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے نماز کی 2 سنتیں ہیں، ان کو تو ادا کریں۔ دعائے ثنا کا پڑھنا سنت ہے، ایک سنت چھوڑیں گے تو نماز میں نقص آئے گا یا نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اطمینان سے پڑھیں کہ نمازیوں کے لیے بوجھ ہو جائے، لیکن جو لازمی تعدیل ارکان ہیں وہ ہونا چاہیے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم ہو جائے، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو جائے، رکوع سے اٹھے تو اتنا کھڑے ہو کہ بالکل سیدھے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ الغرض یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، میرے ذہن میں یہی باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم اور توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے بھی مکمل آخر تک جو ویڈیو سنی ہے، آپ نے بھی اس سے یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، واقعتاً بہت بڑے بزرگ اور عالم دین ہیں،
اور باعمل بھی ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت کی یہ بہت قیمتی باتیں، بہت قیمتی نصیحتیں جو چند منٹ کی ہیں، ان سے یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم سیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور حضرت کی اس بات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔